بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک پر دستک ہوتی ہے۔ اجازت ملنے پر قاصد نے بتایا کہ جناب ابو تراب جناب سیدہ زہرا کے گھر چھوٹے مہمان کی آمد ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، آپ فوری طور پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ چھوٹے سے بچے کی پیدائش ہے، اس ننھے کو اپنے ہاتھوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ کیا ہی خوش قسمتی ہے اس ننھے بچے کی، دنیا کا یہ کتنا عظیم الشان انسان ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کو گھٹی بھی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اپنا لعاب دہن بھی ان کے منہ میں داخل کیا۔ پھر جب 7واں روز ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے اور جاتے ہی سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمانے لگے حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حرب نہیں، یہ تو حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا عظمت پائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کے عقیقہ کے لیے بکری بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائی، اور ان کے بال جو 7ویں روز اتارے گئے اس کی مقدار کے برابر چاندی بھی صدقہ کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کتنے محبوب ہیں اور آپ کی کتنی والہانہ محبت ہے ان کے ساتھ، اس کی بھی بڑی عجیب مثالیں ہیں حدیث پاک میں۔ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، تو ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین سے پیار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں میرے 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے تو کبھی اس طرح پیار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں ہے اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جس طرح تمام والدین کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے اور وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے کو نظر بد نہ لگ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسنین کریمین کو نظر بد سے بچانے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا حدیث پاک میں منقول ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا ایک انداز تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، یعنی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین سے محبت کا اظہار یوں بھی فرمایا کہ ایک دن یہ چھوٹا بچہ اپنے گلے میں ایک کپڑا لٹکائے مسجد میں تشریف لا رہا ہے کہ کپڑے میں پاؤں الجھ کر یہ گر پڑتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑتی ہے اس چھوٹے سے بچے پر اور اس کے گرنے پر، تو آپ فوری طور پہ خطبہ بند کرتے ہیں، ممبر سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں ممبر پر اس کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی اس کو چوم رہے ہیں، کبھی اس کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیت کریمہ بھی ارشاد فرمائی انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسین کے ساتھ محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ مدینہ سے باہر کسی سفر کو تشریف لے جاتے ہیں یا
غزوہ وغیرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں تو اہل مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے استقبال کے لیے باہر نکلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے دونوں صاحبزادے حسنین کریمین بھی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ ہجوم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کو بھی دیکھا تو آپ نے ایک بھائی کو اپنی سواری کے آگے اور ایک کو پیچھے سوار فرمایا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے طویل ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کنتھیوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہے، تو سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن سجدہ طویل ہے۔ باہر سورج جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام کا ایک طریقہ تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی اتنی جلدی سے سوال نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب و دبدبہ اس پہ قائم ہوتا تھا، لیکن اکثر اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیرانی اور تعجب صحابہ کرام کے چہروں پہ دیکھتے تو پہچان کر خود ہی فرما دیا کرتے تھے، ہاں مجھے آپ کی حیرانی نظر آ رہی ہے کہ میں نے سجدے کیوں لمبے کر دیے، اس لیے کہ حسن و حسین سجدہ کی حالت میں میری کمر پہ سوار ہو جایا کرتے تھے، تو میرا جی نہیں چاہتا کہ وہ کمر پہ سوار ہوں، میں اچھاؤں اور میرے اچھانے کی وجہ سے ان کو چوٹ لگے۔ یہ ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے حضرات حسنین کریمین، اور یہ ہے ان کا ربط جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آئے ان دو پھولوں کی تربیت پر بھی نگاہ ڈالیں، ان کی تربیت کرنے والے خود جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کیا ہی خوبصورت انداز میں تربیت فرمائی۔ مسجد نبوی میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، حضرات حسنین کریمین چھوٹے ہیں، ان کھجوروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ اتنے میں ان میں سے کسی ایک نے کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کھانے سے منع فرما دیا، اور آپ نے فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک حضرت حسن یا حضرت حسین کے منہ میں ڈال کر وہ کھجور باہر نکال لی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے حسن یا اے حسین، آل محمد زکوٰۃ کا مال یا صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے حسنین کریمین کی۔ اور پھر ان کی تربیت کے کیا کہنے کہ روزہ رکھا ہوا ہے حضرت علی المرتضیٰ نے، حضرت فاطمہ الزہرا نے، حسنین کریمین نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے ایک یہودی کے ہاں جا کر سارا دن مزدوری کرتے ہیں، اور شام کو کھانے کے لیے جو کچھ ملتا ہے مزدوری کے طور پر اس کو لے آتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کیا، عین افطار کے وقت سائل نے دروازے پہ دستک دی تو تمام اہل بیت نے اپنا افطار کا سامان، اپنا کھانا اٹھا کر سائل کو دے دیا، اور قرآن مجید کے اس حکم پر پورا اترے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ خود اپنی خواہش اور حاجت کھانے کی ہونے کے باوجود وہ مسکینوں کو، حاجت مندوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرات حسنین کی تربیت کے کیا کہنے، بہت بے مثال مثالیں ہیں ان کی، لیکن بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں پیش گوئی فرمائی تھی،
سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے پورے گھرانے کو 72 ساتھیوں سمیت ایک سازش کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اب یہ جو حضرت حسین کے بارے میں ہم نے روایات دیکھی ہیں، اگر ہم یہ سوچیں کہ ان میں ہمارے لیے اسباق کیا ہے، حضرات حسنین کی سیرت میں ہمارے لیے کردار کیا ہے، تو سب سے بڑی بات جو سامنے آتی ہے، اور اس خاص طور پر اس وقت اختلافی دنیا میں، اس وقت کی مسلکی دنیا میں میرا ایمان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایک صحابی ہیں، بلکہ ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت والا عجیب رشتہ ہے، یہ نواسۂ رسول ہیں۔ لہٰذا حضرت حسین ایک صحابی ہونے کی وجہ سے ان کا تقابل غیر صحابی کے ساتھ کرنا یہ بالکل ناحق بات ہوگی، یہ بالکل غلط بات ہوگی۔ لیکن دوسرا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ کیا ہم سب لوگ غور کریں، فکر کریں کہ کیا اس واقعہ کی وجہ سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، آپ کے ساتھیوں کی شہادت کی وجہ سے، کیا ہم دیگر اصحاب کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ کیا خود حضرات حسنین کا یہ طریقہ رہا ہے؟ کیا ان کے کردار میں یہ بات شامل رہی ہے کہ انہوں نے ایک صحابی کی وجہ سے دوسرے صحابی کو برا کہا ہو؟ بلکہ قرآن مجید میں ہے لا نفرق بین احد منہم، کہ مسلمانوں کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، پیغمبر ہونے کے اعتبار سے ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان کی رسالت میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح مومن کی یہ بھی علامت ہونی چاہیے کہ صحابی ہونے کے اعتبار سے ہم کسی صحابی میں فرق نہیں کر سکتے۔ المیہ یہ ہے کہ ملک عزیز میں ایک صحابی کی وجہ سے دوسرے صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے، دوسرے صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ انتہائی غلط قدم ہے۔ اور پھر حضرات حسنین کی تربیت سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ آل رسول کے لیے صدقات و زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ جب صدقات و زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں ہے تو کیا کسی کا ناحق مال ہڑپ کرنا جائز ہوگا؟ آج سب کو، ان سب لوگوں کو جو آل رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ تمام لوگ بھی جو حضرت حسین سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم سب لوگوں پر واجب ہے ہم سوچیں، ہم فکر کریں اس بات پر کہ کیا جذبہ حسینی دل میں رکھ کر کسی کے حقوق سلب کرنا، کسی کا حق مار لینا، یہ ہم سب کے لیے جائز ہو جائے گا؟ اور پھر ایک اور بات سمجھ آئی کہ اہل بیت اطہار نے باوجود اس کے کہ سارا دن روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن سائل کو محروم نہیں کیا، اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے کہ سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہی ہو کر کیوں نہ آئے۔ میرے محترم سامعین، یہ وہ اسباق ہیں جو ہمیں جذبہ حسینی سے، حضرت حسین کی محبت سے لینے کی ضرورت ہے۔ اگر اس چیز کو فروغ دیا جائے گا تو یقیناً ہر دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو جگہ ملے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو حضرات حسنین کریمین، حضرات اہل بیت، حضرات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔